الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكرهم الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اور انہوں نے پیروی کی، واتبعوا انہوں نے پیروی کی، اتباع کی، ما تتلو الشیاطین اس علم کی جو پڑھتے تھے شیطان یا جو سکھاتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں، سلیمان کے عہد میں. وما کفر سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفر لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر جو سکھلاتے تھے لوگوں کو سحر یعنی جادو. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل کے اندر، ہاروت اور ماروت. وما یعلمان وہ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو، حتی یقولا یہاں تک کہ وہ کہتے انما نحن فتنہ یقیناً ہم آزمائش ہیں، یقیناً ہم آزمائش کا ذریعہ، آزمائش کا سبب ہے. فلا تکفر تو آپ کفر نہ کیجیے. فیتعلمون منہما ما بس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ وہ چیز جس کے ذریعے سے تفریق کرتے تھے، ما یفرقون جس کے ذریعے سے تفریق کرتے تھے، بین المرء وزوجہ میاں اور اس کی بیوی کے درمیان، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ اور وہ نہیں تھے کسی کو نقصان پہنچانے والے. وما هم نہیں تھے وہ بضارین کسی کو نقصان پہنچانے، به من احد کسی کو، بضارین نقصان پہنچانے والے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے. ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور وہ سیکھتے تھے ایسی چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہیں پہنچاتی تھی. تحقیق کے جان لیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو اختیار کیا، یعنی جادو کو. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق نہیں ہے ان کا کوئی حصہ آخرت میں. خلاق کا ترجمہ حصہ، آخرت میں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ لیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جانتے، کاش ان کو عقل ہوتی. بات آپ لوگوں کو سمجھ میں. ابتدا اس سے یہودیوں ہی کا تذکرہ چل رہا ہے 5ویں رکن سے. یہودیوں کی بدقسمتی برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کی خباثت کو اللہ نے بیان فرمایا. آگے جو بیان فرمایا تھا کہ وہ الگ الگ طرح کے ہیلے حجتیں کرتے تھے. کبھی آئے کہ آگے ابھی جیسے تذکرہ آیا کہ وہ نبی سے کہنے لگے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل وہی لے کے آتا تو ہم ایمان لے کے آتے. تو اللہ نے جو ہے وضاحت کی کہ جبرائیل ہو، میکائیل ہو، یہ تو سارے اللہ کے فرشتہ دے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے، اللہ کے احکامات کے مطابق جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسا ہی ان کو کرنا پڑتا ہے. پھر فرمایا جو جبرائیل، میکائیل یا فرشتوں کا یا نبیوں کا، رسولوں کا دشمن ہو تو وہ جو اللہ کا بھی دشمن.
پھر فرمایا اللہ نے جو ہے صاف آیتیں اتاری، اب اس کے صاف آیتوں کے باوجود صرف جو ہے فاسق لوگ ہی اس کا انکار کریں گے، کفر کریں گے۔ پھر فرمایا ان کی تو عادت ہی یہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس حق آیا تو ایک گروہ نے جو ان میں کے ایک گروہ نے ہاں کچھ لوگ ایمان بھی لائے، عبداللہ ابن سلام وغیرہ، لیکن ایک گروہ ان میں ایسا ہی تھا جو حق کی مخالفت پر کمر بستہ کھڑا رہا اور حق کو پتے پشت ڈال دیا۔ اور جب اللہ کا نبی ان کے پاس آیا کتاب اللہ لے کر، اللہ کی کتاب لے کر جو توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کتاب اللہ کو، توریت کو بھی جو ہے انہوں نے ناپا، تولا، جانچا، اور قرآن کو دیکھا تو وہ جو ہو بہو تھے، تو انہوں نے جو ہے توریت کو بھی پتے پشت ڈال دیا، جو ہے کہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے وہ اس چیز کی پیروی کی، توریت کی پیروی نہیں کی، بلکہ جو ہے جادو کی پیروی کی۔ جادو کو اندر فرمایا، جادو وہی جو سلیمان کے زمانے میں شیاطین اور جنات وہ جادو سکھایا کرتے۔ اب حضرت سلیمان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب انتقال ہوا تو جناتوں وغیرہ کی مدد کے ذریعے انہوں نے کیا کیا، حضرت سلیمان تخت کے نیچے وہ جادو کی یہ سب کتابیں بھر دی۔ پھر جو ہے کہ ان میں کوئی آصف برکھیا وغیرہ کوئی تھا، اس نے جو اعلان کیا کہ دیکھو سلیمان اصل میں جو بادشاہ بنا ہوا تھا وہ اس علم کے ذریعے تھا، کتابیں دکھا کر بتائی، وہ کوئی نبی نہیں تھا، وہ تو جو ہے جادو کرتا ہے۔ اس جادو کے ذریعے سے جو ہے اس نے لوگوں کے دلوں کو مسحور کر لیا اور ان پر اس نے بادشاہت قائم کی، ان کا بادشاہ بن گیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، حضرت سلیمان کوئی جادوگر نہیں تھا، وہ تو جو اللہ کے نبی تھے۔ اور پھر وہ سلیمان پر جو ہے کئی طرح کے الزام لگاتے تھے جادوگر کے ساتھ ساتھ۔ ان کا ایک الزام یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نعوذ باللہ ان کی جو بنی اسرائیل کے علاوہ غیر بنی اسرائیل بیویاں جو تھی ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کی باتوں میں آ کر شرک بھی اختیار کر لیا تھا، کفر بھی کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن کفر تو وہ شیاطین کرتے تھے جو لوگوں کو سر سکھلاتے تھے اور اس کو سلیمان کی طرف منسوخ کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان کوئی ساحر جادوگر، ہم جیسے پڑھتے ہیں کلیات سلیمان، ہاں یہ ساری جو سلیمان کی طرف ایسے ہی منسوخ کیا گیا۔ اور جب ان میں جادو کا زیادہ چرچا ہو، یہ برائی ان کے عام ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبری کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ ورنہ کیا تھا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر پاتے، کیونکہ معجزہ بھی خرق عادت کے طور پر ہوتا ہے۔ عادتاً انسان سے جو امور نہیں ہوتے، معجزہ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے جو ہے وہ لکڑی کا سانپ بن جانا، پھر وہی جو ہے سانپ کا دوبارہ لکڑی بن جانا۔ اب جادوگروں نے جادو کیا، تو اب حضرت موسیٰ کے سامنے جب جادوگروں نے جادو کیا ہے تو جادوگروں کی جو رسیاں تھیں وہ بھی سانپ ہی بنی۔ اب ظاہر دیکھنے والی آنکھ حضرت موسیٰ کی لکڑی سے جو سانپ بنا اس میں اور رسیوں سے جو سانپ بنے اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب یہ فرق واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ جس طرح آسمانی کتابیں وہی اترتی اس طرح جادو اترا نہیں ہے، سمجھ میں؟ فرشتوں کو بھیجا تو اب وہ فرشتے کیا کرتے، وہ ان کو بتاتے کہ بھائی یہ چیز ہے، معجزہ اس طرح ہوتا ہے، اور یہ جادو یہ ہے، یہ سفلیات کا علم ہے جس کو حاصل کر کے کیا جاتا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تم سیکھو نا، یہ تو ہمیں تو صرف تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ہی نقصان ہوگا، تم سیکھو مت۔ پھر جو سیکھتا ہے اس کو بھی نصیحت کرتے کہ اس کو برائی کے کاموں میں بگاڑ کے لیے استعمال مت کرنا۔ فیتعلم، پھر اس کے باوجود جو ہے لوگ ان سے سیکھتے۔ اب ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی کئی طرح کی قصے کہانیاں جو ہے کتابوں میں مشہور ہیں، کہ ایک واقعہ تو وہ ہے ہم بارہ سنتے بھی سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے سامنے کہا کہ یہ انسان کیسے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم تو جو ہے ہمیشہ تیرا حکم جو ہم کو ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، لا یعصون اللہ ما یفعلون ما یؤمرون، جس کا حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، نافرمان نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر انسان کے اندر جو میں نے خواہشات رکھی ہے، جو دل رکھا ہے، وہ تمہارے اندر ہوگا، تم بھی کر گزرو۔ تو فرشتوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ان کو جادو دے کر اللہ نے بھیجا۔ اب وہ سکھاتے تھے، ایک خوبصورت عورت آئی، اب ان کے اندر بھی وہ انسانیت تھی، خواہشات تھی،
اب اس کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے اور غلطی ہوئی دونوں سے. پھر یہ سب اسرائیلی روایت ہے، اب ان سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں، فائدہ نہیں. ہاں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جادو کے ذریعے سے بھی اگر اللہ نے چاہے تو وہ کوئی کسی کو نقصان، اللہ کی مشیت ہے. پھر کہا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی. جادو کے ذریعے فائدہ کم، نقصان، فائدہ کچھ بھی نہیں، اس سے نقصان ہی ہوگا ہمیں. پھر فرمایا جس نے بھی سیکھا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کو انہوں نے بدلے اپنے آپ کو بھی ڈالو اگر وہ جان لیں. پھر وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جادو کا حکم کیا ہے؟ جادو جو ہے، جیسے جادو کے ذریعے یہ بہت زیادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان جو ہے جو بہت محبوب ہیں ان کے درمیان آپس میں، شیطان کا کیوں کہ دھندا ہی ہے یہ. شیطان کو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کیا ہے؟ محبوب ہے، اس لیے کہ معاشرہ کا استحکام اور اس کا صحیح طور پر قائم رہنا اور چلنا ازدواجی زندگی کے استحکام پر مبنی ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ شیطان اپنے ان کارندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی میں تفریق کراتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. اس لیے خاص طور پر جادو کا جو اثر ذکر کیا گیا کہ فرقون به بین المرء وزوجہ، یہ شیطانوں کا ہی کام ہے. جادو کا ظاہر نفع رساں نقصان رساں نظر آتا ہے، اس لیے خاص طور پر متوجہ فرمایا گیا نفع و نقصان کے اس ظاہری سبب کے پیچھے بھی اصل میں کس کی؟ اللہ کی مشیت کار فرما ہوتے ہیں. وما هم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نقصان. پھر اگر جادو میں مشرکات کلمات کہنے نہ پڑتے ہوں، مشرکانہ کلمات کہنے نہ پڑتے ہوں، یا مشرکانہ افعال کا ارتکاب نہ کرنا پڑتا ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ کفر نہیں لیکن فسق تو ہے ہی. لیکن اگر اس میں مشرکانہ کلمات بھی پڑھنے پڑتے ہوں اور مشرکانہ افعال کا بھی ارتکاب بہت سارے کرنے بھی پڑتے، بہت سارے جادو میں ایسا ہوتا بھی ہے، شیطانوں سے جناتوں سے مدد لی جاتی ہے، نیک افعال کیے بھی جاتے ہیں، تو حرام اور شرک بھی ہو جائے گا. اور اگر وہ ایمان وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے جو اجر ہوتا بہتر ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ سمجھدار سے کام لیتے، یا اگر وہ کاش کہ وہ جان لیتے.